دوستوں، یہ شرٹ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایسے کھلاڑی کے نام سے منسوب شرٹ ہے جس نے پوری دنیا میں بے تحاشا نام کمایا اور بے تحاشا اربوں خربوں کی تعداد میں فینز بنائے۔ یہ وہ کھلاڑی ہے جس نے 24 سال سے زائد کا عرصہ فٹ بال کے کھیل کو دیا۔ یہ وہ کھلاڑی ہے جو اپنی اخلاقیات کی وجہ سے بھی بے تحاشا مشہور ہے۔ یہ وہ کھلاڑی ہے جس نے اپنے فینز میں نہ صرف بچوں، نہ صرف بزرگوں، بلکہ ہر طبقے، ہر معاشرے کے فرد کو اپنا دل دادا اور اپنا گرویدہ بنایا۔ یہ وہ کھلاڑی ہے جس کے کھیل کا، جس کے کیریئر کا اب شاید اختتام پذیر ہے۔ یہ وہ کھلاڑی ہے جس کے نام بے تحاشا ریکارڈز ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ ہمارا ایکسکلوسیولی نام ہے کرسٹیانو رونالڈو CR7 کے۔ کرسٹیانو رونالڈو فٹ بال کی تاریخ کے ان چند کھلاڑیوں میں شامل ہے جنہوں نے اپنی محنت، نظم و ضبط اور غیر معمولی صلاحیتوں سے کھیل کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ان کا کیریئر ایک عام پس منظر سے شروع ہو کے عالمی شہرت کے عروج تک پہنچنے کی ایک متاثر کن داستان ہے۔ جی ہاں، رونالڈو کی پیدائش پرتگال کے جزیرے مادیرا میں ہوئی۔ رونالڈو کے والد جوس ڈینیس ایویرو ایک مالی اور گراؤنڈ سٹاف کے طور پر کام کرتے تھے، جبکہ والدہ ماریا ڈولورس ڈوس سینٹوس ایویرا نے مشکل حالات میں اپنے بچوں کی پرورش کی۔ رونالڈو اکثر اپنی والدہ کو اپنی کامیابی کا سہرا قرار دیتے ہیں۔ اپنے اکثر انٹرویوز میں انہوں نے اپنے والدین کی بے تحاشا پذیرائی کی ہے۔ فٹ بال کی ابتدائی تربیت اسپورٹنگ CP میں حاصل کی، جہاں ان کی رفتار، ڈربلنگ اور ٹیکنیک نے سب کو متاثر کیا۔ رونالڈو بچپن سے ہی فٹ بال کے کھیل میں انوکھے کرتب اور انوکھی اسکلز کا مظاہرہ کرتے تھے، جو کہ ان کے سینئر کوچز نے، ان کے پرانے کوچز نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ CP میں ان کی ارلی ٹریننگ کے بعد 2003 میں انہوں نے مانچسٹر یونائٹڈ میں شمولیت اختیار کی، جہاں کوچ سر ایلیکس فرگسن کی رہنمائی میں ان کا کھیل نکھر کر سامنے آیا۔ 2005 میں رونالڈو کو صدمہ پہنچا جب ان کے والد کا انتقال ہوا، جو ان کی زندگی کا ایک جذباتی اور مشکل لمحہ تھا۔ اس کا ذکر بھی اکثر انہوں نے انٹرویوز میں کیا ہے کہ والد کو کھو دینے کے بعد کس طرح سے انہوں نے زندگی میں واپس آنے کی کوشش کی اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ اس صدمے کے بعد مانچسٹر یونائٹڈ میں رونالڈو نے پریمیئر لیگ ٹائٹلز، FA کپ اور 2008 میں UEFA چیمپئنز لیگ جیتی۔ اس دوران انہوں نے اپنا پہلا بیلن ڈور بھی حاصل کیا، جو ان کی انفرادی برتری کا ثبوت تھا۔ یہ بیلن ڈور آگے بھی وہ کئی بار حاصل کرتے رہے اپنے کیریئر میں۔ 2009 میں رونالڈو ریال میڈرڈ منتقل ہوئے اور یہ مرحلہ ان کے کیریئر کا سنہرا دور ثابت ہوا۔ انہوں نے یہاں گول اسکورنگ کے تقریباً تمام ہی ریکارڈ توڑ ڈالے، 4 چیمپئنز لیگ ٹائٹل جیتے اور کلب کے آل ٹائم ٹاپ اسکورر بنے۔ ان کا مقابلہ خاص طور پر لیونل میسی کے ساتھ رہا۔ اس مسابقت نے فٹ بال کی دنیا کو ایک نئی جہت دی۔ لیونل میسی بھی ایک بہت بڑا فٹ بال کا نام، ان کا ذکر پھر کبھی صحیح۔ ان کی زندگی میں ایک اہم کردار ان کی پارٹنر جورجینا روڈریگز کا ہے، جو ایک ماڈل اور سوشل میڈیا شخصیت ہیں۔ دونوں کی ملاقات اسپین میں ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا گیا۔ جورجینا نہ صرف ان کی زندگی کی ساتھی ہیں بلکہ بچوں کی پرورش میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ رونالڈو ایک بڑے خاندان کے سربراہ ہیں۔ ان کے کئی بچے ہیں، جن میں سب سے بڑے بیٹے کرسٹیانو رونالڈو جونیئر کے نام سے مشہور ہیں، جو فٹ بال میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی عمر بھی 16 سال یا اس کے لگ بھگ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر بچے بھی ہیں جنہیں وہ کافی اہمیت دیتے ہیں اور اکثر ان کے ساتھ وقت گزارتے نظر آتے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے مشہور ٹیم جوونٹس میں جا کر اٹلی کی سیریا لیگ میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منجوایا اور وہاں بھی لیگ ٹائٹلز حاصل کیے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مانچسٹر یونائٹڈ لوٹے، مگر اس بار ٹیم کی مجموعی کارکردگی وہ نہ رہ سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے یورپ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مشکل مگر درست فیصلہ تھا۔ رونالڈو کی فیملی لائف میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ کچھ دکھ بھی شامل رہے۔ 2022 میں انہوں نے اپنے نومولود بیٹے کو کھو دیا، جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوا۔
اس مشکل وقت میں انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ رہ کر خود کو سنبھالا اور زندگی کو آگے بڑھایا۔ 2023 میں رونالڈو نے النصر میں شمولیت اختیار کی، جہاں انہوں نے نہ صرف کھیل جاری رکھا بلکہ مشرق وسطیٰ میں فٹ بال کی مقبولیت بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اگر ان کی کامیابیوں کی بات کی جائے تو رونالڈو 5 بیلن ڈور، متعدد لیگ ٹائٹلز، 5 چیمپئنز لیگ ٹرافیز اور بے شمار انفرادی اعزازات جیت چکے ہیں۔ وہ بین الاقوامی سطح پر پرتگال کو یورو 2016 اور یویفا نیشنلز لیگ جتوا بھی چکے ہیں، اور اس میں بھی اس کے علاوہ بے تحاشا کامیابیوں میں کلیدی کردار کرسٹیانو رونالڈو کا رہا۔ تاہم ان کے کیریئر میں کچھ چیلنجز بھی رہے۔ مختلف کلبز میں تنازعات، کوچز کے ساتھ اختلافات اور عمر کے ساتھ فارم میں اتار چڑھاؤ ان کے سفر کا حصہ رہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی فٹنس اور پروفیشنلزم کے طویل عرصے تک اعلیٰ سطح پر کھیل کر ایک مثال قائم کی۔ مختصراً رونالڈو کا کیریئر صرف ٹرافیز اور ریکارڈز کی کہانی نہیں، بلکہ مسلسل جد و جہد، مسلسل خود اعتمادی اور بہترین بننے کے عزم کی داستان ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ غیر معمولی محنت اور لگن کے ساتھ ایک عام پس منظر سے اٹھ کر دنیا کا عظیم ترین کھلاڑی بننا ممکن ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو ایک عہد، ایک ہمہ جہت شخصیت، ایک مشہور مایہ ناز بین الاقوامی شہرت یافتہ کھلاڑی، اور ایک وہ شخصیت جس کی فینس دنیا بھر میں اب اداس ہونے کو ہیں، چونکہ کرسٹیانو رونالڈو کا کیریئر تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، 24 سال سے زائد کا عرصہ پروفیشنل فٹ بال کھیلتے ہوئے کرسٹیانو رونالڈو کو ہو چکا ہے۔ 41 سال یا اس کے کم و بیش اس سے اوپر ان کی عمر ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ کرسٹیانو رونالڈو آگے آنے والے وقتوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر مختلف ٹورنامنٹس میں ہمیں دکھاتے رہیں، اور یہ دنیا کرسٹیانو رونالڈو کی مداح ہے اور رہے گی۔ اوور اینڈ آؤٹ، ڈائریکٹ تھرو۔